بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 30 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں. ہمارے سامنے یہ ایک اخباری ہیڈنگ ہے جو کہ اس سے قبل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی کے بقیہ حصے کو مزید آگے بڑھایا جائے. خبر یہ ہے کہ امرأۃ سقطت فی بئر تنجو من الموت باعجوبہ. ایک عورت جو کہ کنویں میں گر گئی تھی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی. A woman fell into a well, survived death miraculously. تو جیسا کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ عورت جو ہے وہ جنگل میں چہل قدمی کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں وہ اچانک کسی گہرے ویران کنویں میں گر گئی، اور پھر یہ کہ بڑی مشکلات درپیش آئیں اور آخرکار معجزانہ طور پر وہ بچ گئی، اسے بچا لیا گیا، اس کو ریسکیو کر لیا گیا. تو آئیے آج آگے چلتے ہیں. وقعت الحادثۃ فی ستمبر الماضی. یہ واقعہ گزشتہ ستمبر میں پیش آیا. The incident occurred last September. تو دیکھیے عربی میں وقعت الحادثہ، حادثہ یعنی اردو میں بھی حادثہ یا واقعہ، اور انگلش میں انسیڈنٹ. ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ جو کہ فرض کیجئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے انسیڈنٹ یعنی کوئی بھی مثلاً واقعہ ہے. تو عربی میں حادثہ جو ہے وہ دونوں کے لیے مستعمل ہے، اور واقعہ بھی کہتے ہیں، حادثہ بھی کہتے ہیں. وقعت یعنی واقع ہوا، جیسا کہ اذا وقعت الواقعہ قرآن کریم میں سورہ الواقعہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، یعنی جب واقع ہو گئی، واقع ہونے والی یعنی قیامت، واقع ہو گئی وقعت اذا وقعت. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ وقعت الحادثہ، کہ یہ حادثہ واقع ہوا. اردو میں یوں کہہ لیجئے کہ پیش آیا. کب پیش آیا؟ فی ستمبر، ستمبر میں، عربی میں سپتمبر اور انگلش میں سپٹمبر اور اردو میں ستمبر. الماضی عربی میں الماضی اور اردو میں گزشتہ، اور انگلش میں یہ کہ لاسٹ سپٹمبر میں یہ واقعہ پیش آیا. occurred یعنی پیش آیا. کیسے پیش آیا؟ عندما كانت المرأة البالغة من العمر 48 عاما. جب وہ عورت کے جس کی عمر 48 سال تھی. عندما كانت المرأة جب تھی وہ عورت. المرأة ہم نے اس سے پہلے بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ عورت، اور اسی طرح امرأة بھی عورت. امرأة یا مرأة الف لام لگا دیا تو المرأة اس کے معنی عورت. جیسے رجل مرد اور اس کی جمع ہے رجال، امرأة یا مرأة عورت. اور اگر زیادہ عورتیں ہوں تو نسوہ، جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ وقال نسوة فی المدینہ. یا اسی طرح نساء، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہے سورہ نساء. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو نساء اگر بہت سی عورتیں ہوں، یا اسی طرح نسوہ اگر بہت سی عورتیں ہوں. اور اسی طرح عام بول چال میں عورت کو حرمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے حریم. حرمہ یعنی وہ چیز جو کہ واجب الاحترام ہو، کہ اسلامی معاشرے میں عورت جو ہے وہ واجب الاحترام ہے، اس کی عزت ضروری ہے. اور اگر مفرد ہے ایک عورت تو اس کے لیے المرأة، یا اسی طرح امرأة، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں پڑھا امرأة. عندما كانت المرأة جب وہ عورت تھی، کیا کر رہی تھی؟ البالغة من العمر 48 عاما، کہ جس کی عمر 48 سال تھی. تتمشى فی غابة، وہ ایک جنگل میں چہل قدمی کر رہی تھی، ٹہل رہی تھی. قبل ان تسقط فجأة فی البئر العمیقہ، قبل اس کے کہ وہ اچانک ایک گہرے کنویں میں جا گرے. جب 48 سالہ خاتون جنگل میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک گہرے کنویں میں جا گری. انگلش میں دیکھیے the 48-year-old woman was walking in the forest
when she suddenly fell into a deep well. تو دیکھیے المرأہ یعنی عورت، اردو میں ہم نے پڑھا عورت یا خاتون کہہ لیجئے، اور انگلش میں وومن. البالغۃ من العمر 48 عاما، انگلش میں دیکھیے the 48 years old woman، 48 year old یعنی 48 سالہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عامن، عام جو ہے عام سال کو بھی کہا جاتا ہے، عام یعنی کتنے سال گزر گئے، اور اعوام اس کی جمع ہے. عام ایک تو عام ہوتا ہے کہ جو کہ خاص کے مقابلے میں ہے کہ یہ عام ہے اور یہ خاص ہے، تو وہ جو عام ہے اس کی جمع ہے عوام، جیسے پبلک بھی ہوتی ہے عوام، اور وہ جو خاص ہے اس کی جمع ہے خواص. لیکن یہ جو عام ہے جو کہ سال کے معنی میں ہے تو اس کی جمع ہوا کرتی ہے اعوام. اعوام، اس بات کو یاد رکھیے گا. عام اگر خاص کے مقابلے میں جو عام ہے کہ یہ خاص چیز ہے، یہ عام چیز ہے، اس عام کی جمع ہے عوام، اور خاص کی جمع خواص. لیکن وہ عام جو کہ سال کے معنی میں ہے جیسے کہ یہاں ہے تو اس کی جمع ہے اعوام. اور اسی طرح سال کو سنہ بھی کہتے ہیں کہ جس کی جمع ہے سنوات، یا اسی طرح سنین بھی کہا جاتا ہے، سنین یعنی کتنے سال. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، قرآن کریم میں ہے سورۃ الشعراء میں. تتمشا جو کہ چہل قدمی کر رہی تھی، ٹہل رہی تھی. المشیو کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اور گویا کہ تمشی یعنی اگر المشیو سے لیا جائے تو تمشی یعنی وہ جا رہی تھی، چل رہی تھی. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ استمشی اختک، جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی، یعنی دریا کے ساتھ ساتھ، دریا نیل کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، کہ نظر رکھے اس صندوق پر کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں بہا دیا گیا تھا، دریا برد کیا گیا تھا. واقعہ مشہور ہے. تو تمشی چلی جا رہی تھی. لیکن یہ لفظ ہے تتمشا، اگرچہ دونوں کا اصل تو ایک ہی ہے، المشی اسے یعنی چلنا، لیکن تتمشا اور تمشی میں معمولی سا فرق یوں سمجھ لینا چاہیے کہ تمشی یعنی چلی جا رہی تھی. جیسے کوئی بھی انسان چلا جا رہا ہو، مذکر ہو تو یمشی اور مؤنث ہو تو تمشی. لیکن تتمشا اور اگر مذکر ہو تو یتمشا، تو یہ خاص قسم کی چال ہے، یعنی گویا کہ چہل قدمی، ٹہلنا. اس قسم کی جو چال ہوتی ہے کہ چہل قدمی کی جا رہی ہے یا کوئی انسان ٹہل رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے یتمشا یا تتمشا. جیسے کہتے ہیں کہ تعشا تمشا، یعنی جب تم رات کا کھانا کھاؤ تو کچھ تمشا یعنی چہل قدمی کر لیا کرو. یہ نہیں کہا کہ تمشی بلکہ تمشا، اسی سے تتمشا سے. تغدا تمدا، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو ذرا کچھ لمبے پڑ جایا کرو، یعنی قیلولہ کیا کرو، لیٹ جایا کرو، کہ یہ صحت کا گویا کہ ضروری اصول ہے. لیکن تعشا تمشا، جب رات کا کھانا کھاؤ تو کچھ چہل قدمی کر لیا کرو، یعنی فوراً لیٹ جانا رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تعشا یعنی رات کا کھانا کھاؤ جب. یہ عشاء سے ہے. عشاء کے معنی ہے رات کا کھانا، جیسے غدا کے معنی ہے دوپہر کا کھانا، اور اسی سے تغدا یعنی جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ یعنی لنچ. اور عشاء رات کا کھانا. اور اگر عشاء ہو عین کے نیچے زیر کے ساتھ عشاء تو اس کے معنی ہے عشاء کی نماز. لیکن عشاء یعنی عین کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کے معنی ہے رات کا کھانا، یعنی جو ایک تو لنچ ہوتا ہے اور دوسرا ڈنر ہوتا ہے. ڈنر یعنی رات کا کھانا، تو عربی میں عشاء. جب وہ چہل قدمی کر رہی تھی فی غابتن، غابہ جنگل، انگلش میں دیکھیے فارسٹ. فارسٹ یعنی جنگل، اردو میں جنگل. ویسے جنگل جو ہے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے جنگل، اصل میں انگلش کا لفظ ہے، لیکن انگلش میں فارسٹ بھی کہتے ہیں اور اردو میں جنگل. اور عربی میں غابہ یعنی جنگل، اور اس کی جمع ہے غابات. جیسے کہتے ہیں غابات افریقیہ، معروفہ کہ افریقہ کے جو جنگل ہیں بہت مشہور ہیں، غابات. تو یہاں تک دیکھیے the 48-year-old woman was walking in the forest،
48 سالہ خاتون وہ واک کر رہی تھی، چہل قدمی کر رہی تھی، ٹہل رہی تھی، کہاں؟ فارسٹ میں، جنگل میں، غابہ میں. تب کیا ہوا؟ قبل ان تسقط فجأتاً، قبل اس کے کہ وہ گر جائے اچانک. تسقط یعنی گرنا، قبل یعنی پہلے، اور انگلش میں بیفور، اردو میں پہلے. تسقط سقوط یعنی گر جانا، سقوط، سین قاف واو تو سقوط. لیکن اگر سکوت ہو، سکوت یعنی قاف کی بجائے یہاں کاف ہو اور تو کی بجائے آخر میں تا ہو، سکوت. یعنی دیکھیے ایک لفظ ہے سقوط، اور یہاں دیکھیے کہ مثلا ایک لفظ ہے سقوط اور ایک لفظ ہے سکوت. دیکھیے یہ ہم لکھ رہے ہیں سقوط یعنی گر جانا، لیکن یعنی تلفظ کے وقت میں خیال رکھنا چاہیے، معمولی سا اگر تلفظ مختلف ہو جائے تو معنی کیا سے کیا ہو جائیں گے. اور ایک دوسرا لفظ ہے سکوت. سکوت کے معنی ہے خاموشی، سکوت خاموشی، سائلنس. سقوط یعنی گر جانا، فال ڈاؤن. تو اس کو یاد رکھیے گا. اور جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ سکوت طاری ہے، پورا اسرار قسم کا سکوت طاری ہے. تو پھر کیا ہوا کہ قبل ان تسقط فجأتاً، قبل اس کے کہ وہ گر جائے، گر پڑے، فجأتاً اچانک، فجأتاً اچانک. انگلش میں دیکھیے suddenly. when she suddenly fell into a deep well. suddenly اچانک. عربی میں فجأتاً، فجأہ بھی کہتے ہیں، فجأہ جلدی میں، فجأہ، فجاء بھی کہتے ہیں، فجأہ بھی کہتے ہیں، اور اسی سے فجأتاً اگر حرکت، آخر کی حرکت ظاہر کرنی ہو تو فجأتاً، ورنہ ہے کہ فجأہ. اور اسی سے ہے مفاجئ یعنی اچانک، کہ فلاں جو ہے وہ اچانک آ گیا. مفاجئ اسم فاعل ہے کہ اس نے کوئی اچانک کام کیا. اور مفاجأہ یعنی اچانک کوئی واقعہ، اچانک کوئی چیز. جیسے کہتے ہیں سرپرائز، کسی کو سرپرائز دینا یا سرپرائزنگلی. تو چونکہ وہ بھی اچانک ہوتا ہے کہ اگلا شخص اس کی توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ اچانک جو ہے یہ کیا ہو گیا، تو اس کو بھی عربی میں مفاجأہ کہا جاتا ہے. اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ میں، ٹرانسلیٹ کریں گے، اگر آپ مثلا انگلش لکھیں گے سرپرائز اور عربی لکھیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے عربی میں، تو آپ کو ملے گا مفاجأہ. تو اسی سے ہے فجأتاً یعنی اچانک. وہ اچانک گر گئی، سڈنلی. انگلش میں سڈنلی. فیل یعنی گر گئی، فال گرنا، فیل یہ ماضی کا صیغہ ہے یعنی سیکنڈ فارم ہے، یعنی گر گئی کہاں؟ انٹو اے ڈیپ ویل، ایک گہرے کنویں میں. ڈیپ یعنی گہرا، ویل یعنی کنواں. اور عربی میں دیکھیے کہاں گر گئی، فی البئر العمیقہ. بئر یعنی کنواں، العمیقہ یعنی گہرا. بئر چونکہ عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے اس کی جو صفت لائے وہ بھی مؤنث، العمیقہ. العمیق نہیں بلکہ العمیقہ، کیونکہ بئر جو ہے عربی میں مؤنث ہے. اگر کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے عربی میں جو کہ مذکر ہوتا ہے، جیسے البیت یعنی گھر، تو اس کے لیے جو اس کی صفت ہے تو وہ بھی مذکر آتی ہے، جیسے البیت العمیق، یعنی ایسا گھر جو کہ گہرا ہے. گھر گہرا تو نہیں ہوتا، لیکن ایک مثال بیان کر رہا ہوں. یا جیسے قرآن میں ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ طواف کریں اس گھر کا جو کہ عتیق ہے، جو کہ آزاد ہے، یعنی جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اسے البیت العتیق بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ آزاد ہے کہ اس پر کسی کا تسلط نہیں ہو سکتا، کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ. تو عتیق اس لیے مذکر ہے کیونکہ البیت جو ہے جو موصوف ہے وہ بھی مذکر ہے. اور اگر موصوف جو ہے وہ مؤنث ہوتا، البیت کی بجائے کوئی اور لفظ ہوتا جو مؤنث ہوتا، تو جو اس کی صفت ہے وہ بھی عتیق کی بجائے عتیقہ مؤنث لائی جاتی. البئر یعنی کنواں، اور اس کی جمع ہے عربی میں آبار. اگرچہ عام بول چال میں بعض اوقات لوگ ابیار بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہے آبار یعنی کنویں. آگے دیکھیے وَلَاحَظَتْ عَائِلَتُهَا اخْتِفَاءَهَا، اس کے گھر والوں نے نوٹ کیا اس کی گمشدگی کو. یعنی گھر والوں نے نوٹ کیا کہ وہ تو گم ہو گئی ہے، کچھ اس کی خبر ہی نہیں، پتہ نہیں.
لاحظت یعنی نوٹ کیا، جیسے ملاحظہ، ملحوظہ، ملاحظہ. تو عربی میں ملاحظہ یعنی جو ہے کوئی عبارت لکھی ہے مثلاً، پھر آخر میں نیچے لکھتے ہیں ملحوظہ، یا ملاحظہ یعنی ایک گویا کہ نوٹس، الگ سے ایک بات لکھی جا رہی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کو نوٹ کیا جائے، یعنی اس کی طرف توجہ دی جائے. انگلش میں دیکھیے، ہر فیملی نوٹسڈ ہر ڈس اپیئرنس. اس کی فیملی نے اس بات کو نوٹس کیا کہ وہ تو غائب ہو گئی. ڈس اپیئرنس، اپیئرنس یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا، اپیئر ہونا، اپیئر یعنی ظاہر ہونا، اسی سے اپیئرنس یعنی ظہور. اور ڈس اپیئرنس اس کا برعکس ہے، اس کا اپوزٹ ہے، یعنی چھپ جانا، گم ہو جانا. تو عربی میں دیکھیے اختفاءہا، اس کا چھپ جانا، اس کی فیملی نے. بلکہ پہلے دیکھیے عائلہ، عائلہ یعنی فیملی، گھرانہ، خاندان. عائلتھا، ہاں چونکہ وہ عورت مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث لائی گئی. ہاں اگر مذکر ہوتا، کوئی آدمی کنویں میں گر گیا یا گم ہو گیا، مذکر ہے تو عائلتہ یعنی اس کی فیملی. اور اگر نہ مذکر نہ مؤنث، مطلب یہ ہے کہ صرف فیملی کا لفظ جو ہے، گھرانے کا لفظ عائلہ کے آگے ہا بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں ہے، تو صرف عائلہ. عائلہ یعنی فیملی، گھر والے. تو یہ نیا لفظ ہے آج کی اس ملاقات میں. عائلہ یاد رکھیے گا یعنی فیملی، اس کے گھر کے افراد. ویسے فیملی کو عربی میں اسرہ بھی کہا جاتا ہے، اسرہ. اسرہ جیسے کہتے ہیں الاسرہ المالکہ، یعنی شاہی خاندان، فلاں ملک کا شاہی خاندان، فلاں علاقے کا شاہی خاندان. الاسرہ الحاکمہ، الاسرہ المالکہ. تو اسرہ بھی خاندان، فیملی، اور عائلہ بھی فیملی یا خاندان. لیکن عائلہ اور اسرہ میں ایک معمولی سا فرق یہ ہے کہ عائلہ جو کہ بہت قریبی ایک گھرانے کے افراد ہوتے ہیں، کہ میاں بیوی ہیں، بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں، مثلاً بھائی بہن ہیں. جبکہ اسرہ کا لفظ جو ہے ذرا وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، کہ جو اس میں فرض کیجیے رشتہ دار بھی شامل ہیں، کزن، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، چچا، ماموں، پھوپھی وغیرہ، کہ پورا جو ایک خاندان ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں اسرہ کہا جاتا ہے. لیکن جو ایک باقاعدہ ایک محدود طور پر ایک گھر ہے، جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، میاں ہیں، بیوی ہے، تو اسے عربی میں عائلہ کہا جاتا ہے. تو اس عورت کی جو عائلہ تھی، جو فیملی تھی، اس کے گھر کے افراد جو تھے، انہوں نے نوٹ کیا اختفاءہا، اس کی گمشدگی کو. اختفاء یہ خفیہ سے ہے. خفیہ کے معنی کسی چیز کا غائب ہونا، گم ہونا، جیسے کہتے ہیں مخفی، مخفی طور پر یعنی پوشیدہ طور پر. تو اسی سے خفیہ بھی ہے، اور اسی سے اختفاء یعنی گمشدگی، چھپ جانا، غائب ہو جانا. ہاں یعنی اس کی، یعنی وہ عورت کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. اختفاءہا، اس کی گمشدگی. ہر ڈس اپیئرنس، اس کی گمشدگی کا انہوں نے نوٹس لیا، اس کی فیملی والوں نے، کہ وہ تو غائب ہے، اتنے گھنٹے گزر گئے کہ نہ جانے کیا ہوا، کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کہاں وہ غائب ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے. تو ناظرین آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آج متعدد نئے الفاظ ہیں. اختفاء یہ مخفی سے یعنی چھپ جانا، ڈس اپیئرنس. اور لاحظت، ملاحظہ، ملحوظہ نوٹس، کسی چیز کو نوٹس کرنا. عائلہ یعنی فیملی، اور اسی طرح اسرہ بھی فیملی. اور جنگل جو ہے انگلش میں فارسٹ، اور جنگل اردو میں اور انگلش میں جنگل بھی کہتے ہیں. اور عربی میں غابہ یعنی جنگل. غابہ کے معنی جنگل. فجأہ نیا لفظ ہے، فجأہ یعنی اچانک، اور انگلش میں سڈنلی. البئر یعنی کنواں. العمیقہ یعنی گہرا، انگلش میں دیکھیے ڈیپ. ڈیپ یعنی گہرا. ویل یعنی کنواں. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ جو خبر ہے اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.